ستار صاحب، اوپر کے حلقوں کی انٹیلیجنس دشمنوں کے خفیہ پروجیکٹ سراغ لگانے میں ناکام تو نہیں ہو گئی؟ اس نے ہلکے سے تبسم سے کہا، تم ہماری انٹیلیجنس کی حیرت انگیز کارکردگی سے واقف نہیں ہو۔ ان لوگوں کی نگاہ بادلوں کے اندر اور زمین کی گہرائیوں کے اندر بھی چلی جاتی ہے، اور فکر نہ کرو، 1-2 دن میں سب معلوم ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جس وقت یہ لوگ ریسٹ ہاؤس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، اس وقت رات کے 10 بجے کا ٹائم تھا۔ سیٹھ ستار کمانڈو عمران وغیرہ سے ملنے کے بعد تقریباً 10-10:15 کے ٹائم پر روانہ ہو گیا۔ ٹھیک رات کے 12:15 بجے سیٹھ ستار کو خفیہ ذرائع سے مطلوبہ سگنل موصول ہوا کہ ہمارا آدمی خفیہ ورکشاپ کے بارے میں مکمل تفصیلات لے کر تمہارے پاس کل رات کے 10 بجے پہنچ جائے گا۔ سیٹھ ستار نے اسی وقت ریسٹ ہاؤس میں کمانڈو عمران کو فون کیا۔ گھنٹی بجتی رہی، پھر عمران نے ریسیور اٹھایا اور نیند بھری آواز میں ہیلو کیا تو سیٹھ ستار نے کہا، میں کل رات 10-10:15 بجے تمہارے پاس مطلوبہ معلومات لے کر پہنچ جاؤں گا۔ اور اس کے بعد پھر فون بند ہو گیا۔ سیٹھ ستار کی ہدایت یہ تھی کہ ریسٹ ہاؤس کے فون پر ہمیشہ مختصر اور خفیہ زبان میں بات کی جائے، کبھی بات کو کھول کر بیان نہ کیا جائے۔ اس وقت کمانڈو جبران سو رہا تھا۔ عمران نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور ٹیبل لیمپ بجھا کر سو گیا۔ دوسرے دن ناشتے پر اس نے جبران سے کہا، رات کو سیٹھ ستار کا فون آیا تھا، مگر وہ تو رات 10 بجے تک ہمارے پاس ہی بیٹھے تھے۔ ہاں، عمران نے کہا، وہ 10:15 بجے کے بعد چلے گئے تھے۔ مجھے ان کا فون 12:30 بجے کے قریب آیا ہے۔ اور پھر عمران اور ستار صاحب کے درمیان جو بات ہوئی تھی وہ اس نے کمانڈو جبران کو بتا دی۔ جبران بولا، یہ تو بڑی اچھی بات ہوئی، ورنہ ہم ایک عجیب سسپینس میں پھنسے ہوئے تھے۔ عمران نے چائے بناتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ خفیہ ٹارگٹ کے بارے میں ہماری انٹیلیجنس نے پوری معلومات حاصل کر لی ہوگی۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، جبران نے کہا، اور اگر تھوڑی بہت کمی ہوگی تو باقی کا کام سراغ رساں ہم خود کر لیں گے۔ عمران بولا، بہرحال آج رات کو پتہ چل جائے گا۔ رات کے ٹھیک 10:15 بجے سیٹھ ستار کی گاڑی ریسٹ ہاؤس کے گیٹ میں آ گئی۔ عمران اور جبران ڈرائنگ روم کی کھڑکی کے پاس بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ سیٹھ ستار کے ساتھ گاڑی میں ایک اجنبی بھی اترا، 40-45 سال کی عمر ہوگی۔ دونوں ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئے۔ سیٹھ ستار نے اجنبی آدمی سے عمران اور کمانڈو جبران کا تعارف کروایا۔ ملک صاحب نے عمران اور جبران کا بڑی گہری نظر سے مختصر جائزہ لیا اور صوفے پر بیٹھ گئے۔ سیٹھ ستار بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ ان کے بالکل سامنے عمران اور جبران صوفے پر بیٹھے تھے۔ دونوں کے درمیان چھوٹی سی ایک تپائی پڑی ہوئی تھی جس پر ایشٹرے وغیرہ رکھی ہوئی تھی۔ عمران نے پہلے ہی سے 3 کھڑکیوں کے پردے گرا دیے تھے۔ ڈرائنگ روم میں صرف چھت کا بلب روشن تھا، باقی تمام بلب بجھے ہوئے تھے۔ سیٹھ نے کچن میں فون کر کے بوڑھے ملازم سے کہا، بابا جان، میرے ایک مہمان آئے ہوئے ہیں، ہم بیٹھے بڑی ضروری بات کر رہے ہیں، ڈرائنگ روم میں ابھی کوئی نہ آئے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور عمران سے کہا، عمران بھائی، ہمارے ملک صاحب انٹیلیجنس کے فل رپورٹ لے کر آپ کے پاس تشریف لائے ہیں، کیونکہ اس خفیہ رپورٹ کی نوعیت اس قسم کی تھی کہ اسے لکھ کر نہیں بھیجا جا سکتا تھا اور نہ ہی وائرلیس پر ٹرانسمیٹر کے ذریعے آپ کو اس خطرے سے آگاہ کیا جا سکتا تھا۔ اس دوران انٹیلیجنس کے ملک صاحب نے جیب سے ایک پیکٹ نکال کر سگریٹ سلگا لیا اور اس کے ہلکے ہلکے کش لگاتے ہوئے اپنی لال لال پراسرار آنکھوں سے کبھی عمران کی طرف دیکھتے اور کبھی جبران کی طرف دیکھتے۔ ایسے لگتا تھا جیسے انہیں یقین نہ ہو رہا ہو کہ اتنے بڑے بڑے مشن ان دو نوجوانوں نے کیے ہیں۔ ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ عمران اور کمانڈو جبران میں سے کسی نے ان کو متاثر نہیں کیا۔ سیٹھ ستار نے تعارفی جملے کے بعد انٹیلیجنس کے آدمی سے کہا، ملک صاحب، آپ خود ہی انہیں ضروری باتیں بتائیں، آپ بہتر طور پر ان کو بتا سکیں گے۔ ملک صاحب نے سگریٹ کا ایک اور کش لگایا کر دھواں چھوڑا اور صوفے پر عمران اور جبران کی طرف ذرا آگے جھک کر بولے، کیا آپ لوگوں کا کبھی وسطی بھارت کے جنگلوں سے واسطہ پڑا ہے؟ عمران نے کہا، جی ہاں، تھوڑا بہت۔ ملک صاحب نے ایشٹرے میں سگریٹ کی راکھ جھٹکتے ہوئے جواب دیا، تھوڑے بہت سے کام نہیں چلے گا، یہ تھوڑے بہت والا کام نہیں ہے۔ عمران نے کہا، محترم ملک صاحب، ہم بھارت کے
سندربن سے لے کر سرپڑا کے خطرناک جنگلاتی سلسلے میں کئی مہینے گزار چکے ہیں۔ آپ مطمئن رہیے، ہم تربیت یافتہ کمانڈوز ہیں، کوئی فیشنیبل اناڑی سیاح نہیں ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ ہمیں بھارت کے خفیہ پروجیکٹ کو تباہ کرنے کے لیے کہاں جانا ہوگا۔ ڈرائنگ روم میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ 7-8 سیکنڈ تک انٹیلیجنس کے ملک صاحب عمران اور جبران کو خاموش نظروں سے دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے کوٹ کی اندرونی جیب میں سے ایک لفافہ نکال کر اس کا تہہ کھولا، سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسل دیا اور بجا کر کاغذ اپنے سامنے تپائی پر رکھ لیا۔ اس پر ایک نگاہ ڈالی اور پھر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ممبئی کے ساحل سے نیچے جنوب کی طرف جائیں تو 60 میل کے فاصلے پر ایک جگہ سے سمندر کنارہ کٹ کر اندر جنگل کی طرف چلا جاتا ہے۔ جنگل میں اس نے پہاڑی ٹیلے کے دامن میں ایک جھیل کی شکل اختیار کر لی ہے۔ جس جگہ سے سمندر کنارے کو کاٹ کر جنگل میں داخل ہوتا ہے، وہاں کنارے سے جنگل میں سیاہ پتھروں سے بنا ہوا ایک چھوٹا سا مندر ہے، جس کو رام جی کا مندر کہتے ہیں۔ یہ مندر کئی برس پرانا ہے اور بالکل کھنڈر بن چکا ہے۔ اس مندر سے ایک بڑا دشوار کن اور دشوار گزار راستہ جنگل میں شروع ہوتا ہے۔ یہ جنگل اتنا گھنا ہے کہ دن کے وقت بھی وہاں اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ شدید بارشوں کی وجہ سے جنگل میں کئی دلدلیں اور تالاب بن گئے ہیں، جن میں ہزاروں جونکیں، سانپ اور مگرمچھ رہتے ہیں۔ اس میں داخل ہونے کا بظاہر کوئی راستہ نہیں، لیکن اس میں مغرب کی جانب بانس کے جھنڈ ہیں اور ان جھنڈوں کے درمیان ایک خفیہ راستہ بنا ہوا ہے، جو بانس کے گنجان درختوں کے درمیان سے ہو کر ایک سرنگ کی مانند گزرتا ہے۔ یہ راستہ آگے جا کر جب بانس کے جھنڈ سے نکلتا ہے تو اس کے وہاں اونچے اور گھنے درختوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہے کہ انسان کی نگاہیں درختوں کے اندر ہی گم ہو جاتی ہیں۔ ان درختوں کے درمیان کافی آگے جا کر ایک جگہ سے درخت کو گرا کر جگہ کو ہموار کر کے وہاں لکڑی اور پتھروں کی مدد سے ایک چھوٹی سی عمارت بنائی گئی ہے۔ اس عمارت کی شکل ہندوؤں کے مندر کی طرح ہے، لیکن حقیقت میں یہ مندر نہیں ہے۔ اس مندر کے اندر چھوٹے چھوٹے لکڑی کی دیواریں والے کمرے بنائے گئے ہیں۔ ایک زمین دوز جنریٹر لگایا گیا ہے، اس سے کمروں کو بجلی سپلائی کی گئی ہے، اور وہاں ایک زمین دوز ٹیوب ویل بھی لگا کر دیا گیا ہے تاکہ وہاں پہ پانی کی سہولت دی جا سکے۔ ہر کمرہ مکمل طور پر ایئر کنڈیشنڈ ہے۔ ان کمروں میں ایک بڑا کمرہ بھی ہے۔ یہ وہ خفیہ کمرہ ہے جہاں بھارت کے نیوکلیر راکٹ کے پروجیکٹ پر دن رات کام ہو رہا ہے۔ اس پروجیکٹ کا انچارج ایک مرہٹا سائنسدان ہے جس کا نام ڈاکٹر رگھوپتی ہے۔ ایک بنگالی سائنسدان عورت اس کی اسسٹنٹ بھی ہے جس کا نام ڈاکٹر کملاوتی ہے۔ ان دونوں کی فوٹوز تمہیں دکھا دی جائیں گی۔ ان کے سٹاف میں صرف 5 سے 6 سائنسدان ہیں۔ ڈاکٹر رگھوپتی اور اس کے 5-6 سائنسدان سب کے سب پختہ عمر کے ہیں۔ ڈاکٹر رگھوپتی کی عمر 65 برس کی ہو چکی ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں جو رپورٹ ملی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے نیوکلیر پروگرام کے پیچھے حقیقت میں ڈاکٹر رگھوپتی کا دماغ کام کر رہا ہے۔ مدراس کے ڈاکٹر عبدالکلام کو بھارت کی حکومت نے صرف اس لیے آگے کیا ہوا ہے کہ وہ دنیا کو یہ یقین دلا سکے کہ بھارت کا یہ مسلمان سائنسدان بھی پاکستان کے خلاف ہے۔ ڈاکٹر عبدالکلام، جس کو ایٹمی دھماکے کے بعد بھارت سرکار نے اس پروگرام سے سربراہ کے طور پر مشہور کیا تھا، اصل میں اس مرہٹا ڈاکٹر رگھوپتی کا اسسٹنٹ تھا، لیکن مخصوص پروپیگنڈا کے ذریعے اسے بھارت لے کر آیا گیا۔ حقیقت میں بھارت کو ایٹمی طاقت بنانے والا ڈاکٹر رگھوپتی ہے۔ اب یہ شخص بھارت کی ایئر فورس کے انتہائی ہلاکت خیز نیوکلیر وار ہیڈ والے راکٹ بھی تیار کر رہا ہے۔ ان نیوکلیر راکٹ کے متعلق آپ لوگوں کو تفصیل ضرور معلوم ہوگی۔ عمران نے کہا، جی ہاں، ہمیں ان راکٹس کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات مل چکی ہے۔ انٹیلیجنس کے ملک صاحب نے اپنے سامنے رکھے ہوئے پیپر کی طرف نگاہ ڈال کر پڑھنا شروع کیا۔ نوکوبار آئی لینڈ میں ایٹمی لیبارٹری بلکہ ورکشاپ کی مکمل طور پر تباہی کے بعد اس مندر والے
खुफिया वर्कशॉप में न्यूक्लियर हेड के प्रोजेक्टों पर अज़े सर नो बड़ी तेज़ी से काम शुरू हो गया है। दूसरी अहम बात जो आपको बतानी ज़रूरी है वो ये है कि न्यूक्लियर वॉरहेड का साइंसी फार्मूला किसी जगह लिखा नहीं हुआ, क्योंकि लिखे होने की सूरत में इसको चुराने के 100% इम्कान थे। चुनांचे सिक्योरिटी के पेश नज़र फार्मूला डॉक्टर रघुपति की याददाश्त में है, इस ख्याल से कि अगर डॉक्टर रघुपति किसी हादसे का शिकार हो जाता है और अचानक मर जाता है तो ये फार्मूला उसकी असिस्टेंट साइंसदान डॉक्टर कमलावती को भी याद करवाया गया है। ये दोनों इस खुफिया प्रोजेक्ट के सरबराह हैं और सारा दिन इसकी निगरानी होती रहती है। यहाँ रॉकेट नहीं तैयार होते, बल्कि यहाँ वो न्यूक्लियर मादा तैयार किया जाता है जिसकी सारी की सारी मकदार जजीरे के ज़ेरे ज़मीन लेबॉर्ट्री की तबाही के साथ ही राख में तब्दील हो गई है। अब यही मवाद यहाँ भी तैयार किया जा रहा है। अगर इस खुफिया प्रोजेक्ट पर काम ना रोका गया तो ख्याल है कि 2 माह के बाद भारत एक बार फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जाने वाले सैकड़ों न्यूक्लियर वॉरहेड वाले रॉकेट तैयार करने में कामयाब हो जाएगा और पाकिस्तान के लिए अब बहुत बड़ा ख़तरा साबित हो सकता है। कमांडो इमरान ने जब मलिक साहब से वहाँ की सिक्योरिटी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, इस किस्म के प्रोजेक्ट बाज़ाहिर सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है। हमारी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की हिफाजत के लिए कमांडो किस्म की कोई बटालियन तैनात नहीं है। चूँकि यह प्रोजेक्ट भारत के जनूबी इलाके के दुश्वार गुजार जंगलों में से इंतहाई खुफिया जगह पर किया जा रहा है, इसलिए वहाँ मास्टरा पुलिस फोर्स की थोड़ी सी नफरी को ही काफ़ी समझा गया है। मगर ये पुलिस फोर्स कमांडो की तर्ज पर तरबियत याफ्ता नौजवानों पर मुश्तमिल है। इनके पास खुदकार हथियार हर वक्त मौजूद होते हैं। झील की जानिब पुलिस फोर्स के खुफिया जगहों पर मशीन गनों के 2 मोर्चे हैं। इनका सुराग आप लोगों को खुद लगाना पड़ेगा, लेकिन झील की जानिब से राम जी के मंदिर के खंडर तक चूँकि दलदली मैदान है, इसलिए यहाँ कोई मोर्चा वगैरह नहीं है। जबरान ने सवाल किया, ये साइंसदान और इनका अमला क्या वहीं रहता है? अगर वहीं रहता है तो क्या वो कभी शहर वगैरह छुट्टी पर नहीं आते? इंटेलिजेंस के मलिक साहब ने बोला, चूँकि वो हंगामी बुनियादों पर काम कर रहे हैं, इसलिए अभी तक कुछ मुद्दत तक वो बाहर नहीं आ सकते। उनको वहाँ पर ही रहने की इजाज़त है। इन्हें बाहर से कोई ज़रूरी सामान वगैरह मंगवाना होता है तो एक हेलीकॉप्टर जो इनकी सप्लाई लेकर हफ्ते में एक दिन आता है, उसमें उनकी तमाम ज़रूरी अशिया आ जाती हैं। इमरान ने पूछा, आप हमें प्रोजेक्ट के चीफ साइंसदान डॉक्टर रघुपति और असिस्टेंट कमलावती की फ़ोटो कब तक दिखा सकेंगे? मलिक साहब कागज़ को तय करके जेब में रखते हुए बोले, ये फ़ोटो कल शाम तक स्टार साहब को मुहैया कर दी जाएगी। कुछ और पूछना हो तो आप पूछ लें। इमरान ने कहा, ज़ाहिर है हमें इस मिशन के लिए असला वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी। मलिक साहब ने सतार साहब की तरफ इशारा किया और बोले, सतार साहब इस सिलसिले में आपको हर शय मुहैया कर देंगे। आपको हर किस्म के एमुनिशन की सप्लाई कर दी जाएगी। और कुछ? इमरान ने कहा, बस इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं पूछना। मलिक साहब ने सेठ सतार की तरफ देखा और बोले, ओके सतार साहब, अब मैं चलता हूँ। सेठ सतार ने कहा, मैं आपको गेट तक छोड़ने आता हूँ। मलिक साहब ने हाथ से उन्हें बैठने का इशारा किया और कहा, इस वक्त आप का मेरे साथ बाहर निकलना ठीक नहीं, आप यहीं रहें, खुदा हाफिज़। और मलिक साहब कमरे से बाहर निकल गए। जब उनकी गाड़ी रेस्ट हाउस से निकल गई तो सेठ सतार ने इमरान से कहा, क्या ख्याल है तुम्हारा? इमरान बोला, बड़ा अच्छा ख्याल है। मिशन पेचीदा है लेकिन हम इंशाल्लाह इसमें कामयाब होंगे, इसलिए कि हमें अपनी जान की कोई परवाह नहीं। हमारे सामने सिर्फ एक वतन अजीज़ की सलामती है। सेठ सतार कहने लगा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें टारगेट तक पहुँचने के लिए कौन सा रूट इख्तियार करना होगा। मुंबई से रेलवे स्टेशन की एक ब्रांच लाइन कलाबा और खम्बा कोट से होती हुई आगे रत्नाकड़ी की तरफ निकल जाती है। तुम इसी ट्रेन में मुंबई से चलोगे। खम्बा घाट पर तुम ट्रेन से उतर जाओगे। ये जंगल में एक छोटा सा स्टेशन है। सवाए आदिवासी यानी जंगली लोगों की झोंपड़ियों के वहाँ और कुछ नहीं है। खम्बा घाट से मगरिब की तरफ जय घाट और एक रास्ता जंगल की तरफ जाता है। जय घाट वो जगह है
جہاں سے سمندر کنارے کو کاٹ کر جنگل میں جا کر جھیل کی شکل اختیار کیا گیا ہے۔ تمہارا خطرناک مشن جے گھاٹ سے شروع ہوگا۔ اب تم جھیل کے کنارے کنارے جنگل میں داخل ہوگے۔ ذرا آگے جا کر تمہیں کالے پتھر سے تعمیر کیا ہوا وہ پرانا رام جی کا مندر ملے گا۔ تمہیں اس مندر کے کھنڈر کو اپنا بیس کیمپ بنانا ہوگا۔ اس کے آگے ایک دلدلی میدان ہے جس کے پیچھے بانسوں کا وہ گھنا جنگل ہے جس میں اس پروجیکٹ کی سرنگ نما راستہ بنایا گیا ہے۔ تمہارا منصوبہ اس سرنگ سے گزر کر خفیہ پروجیکٹ تک پہنچنا ہے۔ یہاں بیٹھ کر تم کو یقینی پلاننگ تو نہیں کر سکتے، ساری پلاننگ تمہیں مندر کے اندر پہنچ کر ہی حالات کو دیکھتے ہوئے کرنی ہوگی۔ کمانڈو عمران نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ضروری بلکہ لازمی ہے کہ ہم وہاں جنگلی لوگوں کے بیس میں جائیں یا وہاں جا کر وہاں کے جنگلی لوگوں کا حلیہ بنا لیں۔ اس طرح ہمیں ٹارگٹ کے قریب پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ اس لباس میں ہم فوراً پکڑے نہیں جائیں گے۔ عمران نے اپنے ساتھی کمانڈو کی تائید کرتے ہوئے کہا، میں بھی یہی سمجھتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس علاقے کے جنگلی لوگ کس طرح کے اور کس قسم کا لباس پہنتے ہیں، یہ تو سیٹھ ستار ہی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ سیٹھ ستار بولا، میں ابھی بتاتا ہوں۔ اٹھ کر الماری تک گئے۔ الماری میں سے انہوں نے انگریزی کا ایک رنگین میگزین نکالا اور اسے لے کر صوفے پر آ کر بیٹھ گئے۔ رسالے کی ورقردانی کرتے ہوئے ایک جگہ انہوں نے عمران اور جبران کو ایک جنگلی آدی باسی کی رنگین تصویر دکھائی جو رسالے کے فوٹوگراف کی نے اتاری تھی۔ کہنے لگے، یہ ان آدی باسی جنگلی لوگوں کا حلیہ ہے جو ممبئی سے رتنا گڑھی تک کے جنگل میں رہتے ہیں۔ عمران اور جبران بڑے غور سے تصویر کو دیکھنے لگے۔ اس میں جو جنگلی آدی باسی دکھائی دے رہا تھا وہ کوئی افریقہ کے جنگلوں کا جنگلی لگ رہا تھا۔ اس تصویر میں جو آدی باسی جنگلی کے حلیے میں تھا اس نے سر کے بالوں کو اوپر سے اٹھا کر اس کا ایک جوڑا بنا کر درمیان میں بنایا ہوا تھا۔ جسم پر ایک صدری تھی جس کے بٹن کھلے ہوئے تھے اور نیچے اس نے گھٹنوں تک ایک میلی سی دھوتی باندھ رکھی تھی۔ اس کے ہاتھوں کے اندر 4.5 فٹ لمبا ایک بانس تھا جس کی ٹیک لگا کر وہ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ رنگ اس کا گہرا سانولا تھا۔ سیٹھ ستار بولے، تم لوگ اگر وہاں جا کر اپنا یہ حلیہ بنا لو تو تمہیں بڑی آسانی رہے گی۔